حاضرین گرامی قدر، میں بلا تاخیر بلا تبہیر عالم اسلام کی عظیم شخصیت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، عظیم نقطہ داں، عظیم مذہبی سکولر، میری مراد خطیب پاکستان عزت مآب حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سلطان سکندر سے دامت برکات خصوصیہ ساری زندگی ماشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کے غلاموں تک یہ فیض آپ پہنچا رہے ہیں، اور یقیناً مجھے بھی 12 مرتبہ آپ کے خطاب سننے کی سعادت میسر آئی، اور بڑے علمی گفتگو اور لمحے فکریہ والی گفتگو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، اور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبالیہ نعرہ ذرا محبت کے ساتھ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بزم ذکر مصطفیٰ محفل پاک بھی ہے، اور اس کے انعقاد کرنے والے بھی اسی بزم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آقا دو جہاں کے ذکر خیر کی اس بابرکت محفل کے طفیل ہم سب کے لیے یہ جو وقت ہے اس کو توشہ آخرت فرمائے۔ اس کا یقیناً آخرت میں تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن جو ہماری محافل ہیں وہ اگر ہمیں آخرت کے ساتھ دنیاوی فائدہ بھی دیں تو یقیناً یہ جو محافل ہیں ان کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو آقا دو جہاں کی ولادت مبارکہ کا یہ مہینہ جب بھی جلوہ فگن ہوتا ہے تو الحمدللہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، اہل سنت کی ہر مسجد میں آپ دیکھتے ہیں چراغاں بھی ہوتا ہے، اور جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لنگر اور دسترخوان کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں نشانی ہے ہم سب کے اہل محبت ہونے کی۔ اور جب یہ مہینہ جلوہ فگن ہوتا ہے تو بعض جگہوں پر بڑی خاموشی چھا جاتی ہے، یہ اینڈ پہ دینا، تو بعض جگہوں پہ بڑی خاموشی چھا جاتی ہے، تو ہم اپنی محافل کا نام میلاد النبی رکھتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی محافل کا نام میلاد النبی نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنی محافل کا نام سیرت النبی کانفرنس کے نام سے رکھتے ہیں۔ آج اگر ہم دیانتداری سے اپنے آدھے گھنٹے میں اس بات کو جج کر لیں کہ میلاد اور سیرت میں فرق کیا ہے، اور ہمارے اور ان کے طریقے کا فرق کیا ہے اور کیوں ہے، تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میلاد کا معنی ہے پیدائش کی گھڑی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ پروگرام میں گئے تھے، بیٹا بس چھوڑ دیں یار، پہلے میں ان کو برداشت کرتا رہوں جو اسٹیج سے اٹھیں، آپ بیٹھ جائیں، میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے جتنی آنی ہے، تو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا جی آگے پیچھے آنے جانے۔ تو میلاد جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پیدائش کی گھڑی۔ میلاد کا معنی پیدائش کی گھڑی۔ اب یہ اگر آقا دو جہاں کے ساتھ نسبت پا جائے تو یہ کہلاتا ہے میلاد النبی۔ معنی کیا بنا؟ معنی کیا بنا؟ آقا دو جہاں کی پیدائش کی گھڑی۔ تو میلاد النبی کا مہینہ جب بھی آئے گا تو عید میلاد النبی ہو یا جشن میلاد النبی ہو یا میلاد النبی ہو، اس کا معنی ہوگا آقا دو جہاں کی پیدائش کی گھڑی۔ تو میلاد کا معنی نوٹ کر لیں، میلاد کا معنی ہے پیدائش کی گھڑی۔ اب یہ پیدائش کی جو گھڑی ہے، میرے نام پہ بک لکھی جائے، آپ میں سے کسی بندے کے نام پہ پوری کتاب اگر لکھی جائے اور اس کی عمر 63 سال ہو، اور وہ اس کتاب میں پیدائش سے لے کر بچپن، جوانی، اس کا کاروبار، اس کی شادیاں، اس کی اولادیں،
اس کا بڑھاپا، اس کا وصال، یہ ساری باتیں ہی اگر ایک ہی کتاب میں لکھی جائیں تو مجھے بتائیں اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہوگا؟ حضور کی بات تو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں، ابھی میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال کی شخصیت پہ کوئی کتاب لکھی جائے تو پہلا چیپٹر کیا ہوگا؟ پیدائش۔ اگر اس کو ہم اپنے لفظ میں لیں تو پھر ہوگا میلاد۔ کوئی شخص دنیا کا ایسا نہیں کہ جس کی زندگی پہ کتاب لکھی جائے اور اس کا پہلا باب میلاد اور پیدائش کے علاوہ، کوئی دنیا جہان کا بندہ ایسا نہیں کہ اس کی زندگی پہ کتاب ہو اور پہلا چیپٹر اس کی پیدائش پہ نہ ہو۔ اب آگے چلتے جائیں، اس کا بچپن، جوانی، اس کے زندگی کے معاملات، حتیٰ کہ اس کا وصال، ایک عام بندے کا مرنا، قبر تک جانا، یہ پوری کی پوری اس کی زندگی کی ایک کتاب ہوگی۔ اب اگلی بات سنیں کہ ہماری محفل کہلاتی ہیں میلاد النبی اور باقی لوگ کرتے ہیں سیرت النبی، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کتاب اور پوری شخصیت کا پہلا باب اگر میلاد النبی ہے تو باقی سارے ابواب اس کی سیرت کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ ہے سیرت اور میلاد کے اندر فرق، سمجھے جی آپ؟ اچھا، پیدائش میں کیا کیا آتا ہے؟ پیدائش میں وہ خود آئے گا، اس کا والد آئے گا، اس کا والد آئے گا، اس کی والدہ آئے گی، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں وہ آئیں گے، آگے اس کا پورا کنبہ اور خاندان۔ یہ کس باب کے اندر آئے گا؟ پیدائش کے باب میں۔ اور آقا دو جہاں کے میلاد کی جب بات ہو اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ اس بزم ذکر مصطفیٰ کی محفل پاک میں کر دیا جائے، یہ آقا دو جہاں کا میلاد مبارک۔ لیکن اگلی باتیں جن کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی شادی بیاہ، آپ کی پوری زندگی کے پریکٹیکل جتنے اعمال ہیں وہ سب سیرت النبی کہلاتے ہیں۔ اب کیا سیرت ہماری محفل ہے یا میلاد ہماری محفل ہے؟ تو سیرت بھی ہماری محفل ہے، سیرت بھی ہماری محفل ہے۔ صحابہ ہمارے ہیں یا اہل بیت ہمارے ہیں؟ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، میلاد بھی ہمارا اور سیرت النبی بھی ہماری۔ جب تک یہ سب باتوں کو ہم جمع نہیں کریں گے ہم کامل مسلمان بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ ساری عمر میلاد النبی کی محفل کرتے رہیں، آقا دو جہاں کی سیرت کا ایک لفظ بھی مجھے اور آپ کو نہ آتا ہو تو آپ نے ایک باب تو پڑھ لیا ہے لیکن اگلے باب کو زندگی بھر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے 1 سے 100 تک گنتی تو دیکھ لی لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں۔ وہ 1 اور 1 نہیں، 1 اور 1 2 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 اور 8 16 16 اور 16۔ یہ جو ساری ضرب تقسیم ہے یہ آپ کو 1 سے 100 تک گنتی اگر آ بھی جائے، جب تک آپ اگلی پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو 1 سے 100 تک گنتی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اب سیرت اور میلاد کو آپ قرآن پہ پیش کرو۔ ہم نے یہ سوچ لیا اور ہم نے یہ پڑھ لیا کہ میلاد بھی ہمارا اور سیرت بھی، اور یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہماری محفل میں صرف میلاد ہو اور ہماری زندگیاں سیرت سے خالی ہوں تو ہم نے پورا حق حضور کی آمد کا نہیں پورا کیا۔ اگر ہماری محفل میں سیرت ہی سیرت ہو اور اس میں میلاد کی باتیں نہ ہوں، ہم نے آقا دو جہاں کی پوری زندگی کو تب بھی فالو نہیں کیا۔ پتہ چلا جیسے ماں اور باپ اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ کی قدرت سے ضروری ہیں، ایسے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے میلاد اور سیرت دونوں ضروری ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی محفل کا نام میلاد رکھیں لیکن سیرت کی محفل کو بھی ہم دوسروں کی محفل نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے ٹائٹل ہیں۔ کیوں؟ ہم ایک دوسرے سے پرومیننٹ ہونا گوارا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اس کی پہچان ہے، میری پہچان نہیں ہونی چاہیے، یہ میری پہچان ہے، کسی اور کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں باتوں کو قرآن میں کھنگالو اور یہ فگر نوٹ کر لو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک میلاد کا جو لفظ ہے یہ اپنی شکل بدل بدل کے 107 جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔
میں اپنے فگر کا انتہائی کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں، کتاب لا ریب قرآن کو پڑھ کے میں آپ کو فگر دے رہا ہوں۔ الحمدللہ سے والناس تک پیدا ہونے کا معنی جن حروف کے اندر پایا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی دفعہ لکھا؟ 107 دفعہ۔ میں ان کی تشریح کرتا ہوں کہ کیسے لکھا ہے۔ آپ دوسرے لفظ کی طرف آ جائیں، سیرت۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے لے کر والناس تک سیرت کے جتنے بھی معانی بنتے تھے، قرآن مجید کے 27 جگہوں پر اللہ رب العزت نے سیرت کے لفظ کو ذکر فرمایا۔ تو پتہ چلا میلاد بھی قرآن کا لفظ ہے اور سیرت بھی قرآن کا لفظ ہے۔ ان دونوں کو ہم اگر ایک دوسرے سے جدا کر دیں تو ہم کامل طریقے سے حضور کی زندگی کو سمجھ۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش کی گھڑی۔ اب پیدائش کی گھڑی سے متعلقہ جتنی بھی باتیں ہوں وہ سب میلاد میں آئیں۔ میری بات کو غور سے سننا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میرا خیال ہے قیامت تک میلاد کی محفل اور اس کے اوپر دلیل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش کی گھڑی۔ اب جب پیدائش کی گھڑی ہوتی ہے کسی کی، اس کے اندر کتنے سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں؟ جواب آپ نے دینا ہے۔ ایک بندے کی پیدائش ہے، اس کا میلاد ہے، اور وہ گھڑی اور وقت ہے جب وہ پیدا ہوا ہے۔ کتنے بندے اس کے اندر انوالو ہیں؟ سب سے پہلا بندہ کون ہو سکتا ہے کسی کی پیدائش پہ؟ جی ماں۔ سب سے پہلا شخص اللہ کی مخلوق میں کسی کی پیدائش پہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہو تو آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو جائے۔ اب جو پیدائش ہے اس میں سب سے پہلی ہستی ماں ہے۔ سنیں، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی میلاد کے لفظ سے ماں اور ماؤں کا تذکرہ فرمایا۔ ٹوٹل لفظ کتنی جگہ پہ ذکر فرمایا؟ 107۔ میلاد کتنی دفعہ؟ 107۔ سیرت 27 دفعہ۔ یہ جو میلاد ہے یہ پیدائش کی گھڑی ہے، اور پیدائش کی گھڑی میں ماں شریک ہے، پیدائش کی گھڑی میں باپ بھی شریک ہے، دادا نانا بھی بیٹھے نہیں ہیں، لیکن دادا نہ ہوتا تو اس بچے کا باپ کیسے آتا؟ دادا نہ ہوتا تو بچہ خود کیسے آتا؟ اسی لیے تو آقا دو جہاں نے فرمایا جب بھی میرے میلاد کا تذکرہ کرو مجھ سے لے کر 21 پشتوں تک میرے دادا پردادا تک ان کا نام لیا جاتا۔ یہ ابن ہشام اور صحیح بخاری کے حدیث مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 80 پشتیں ٹوٹل بنتی ہیں۔ کتنی؟ یہ سارے سوال ہیں جو میں آپ کو پڑھا کے جا رہا ہوں، ان تھوڑی تھوڑی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آقا دو جہاں سے لے کر حضرت آدم کریم تک کتنے واسطے بنتے ہیں؟ 80۔ آقا دو جہاں نے فرمایا مجھ سے لے کر 21 نمبر واسطے تک تم یاد بھی کرو، پڑھو بھی، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اس سے اوپر کی فکر نہ کرو، وہ رب اور میں بہتر جانتا ہوں، میری 21 پشتوں کا نام جان لو، یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضور کی 21 پشتوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی پشتوں کا؟ 21 پشتوں کا۔ یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ میں بھائی کو واٹس ایپ کر دوں گا جو میرے ساتھ رابطے میں رہے، تاکہ آپ سارے اس کو پڑھیں، کیونکہ جو چھپا ہوا مٹیریل ہے وہ کسی اور موضوع پہ ہے، وہ میرے پاس کافی پڑا تھا تو میں وہ آپ کی خدمت کے لیے لے آیا ہوں۔ جیسے بھائی کہہ رہے تھے نا داتا صاحب پہ تقریر کے وقت میں نے 10,000 کاپی حضور داتا صاحب کے عرس مبارکہ کے لیے چھپوائی تھی، لیکن وہ بھاری بڑی تھی، اٹھا کے لے جانا بڑا مسئلہ تھا، تو وہ باقی جگہوں پہ بھی میں نے بانٹ دی۔ ظاہر ہے ہم نے تو آپ کی تعلیمات ہی لوگوں تک پہنچانی تھی، ان میں سے تقریباً کو 300 کاپی میرے پاس پڑی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں گا، یہ باتیں سافٹ کاپی کی شکل میں بھائی کو دے جاؤں گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کیسے پڑھو؟ میرا نام محمد، میرے باپ کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم، اور اوپر 21 تک یاد کر لو۔ اگر میرے میلاد اور میری پیدائش میں یہ بات بھی تم بیان کر لو تو پھر بھی تم اللہ اور اس کی سنت کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ پشتیں کتنی جی؟ اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، آپ نے اتنی محبتوں سے یہ پروگرام رکھا، اگر آج کی اس محفل کے بعد اپنے بچوں کو حضور کی 21 پشتیں یاد کروا دیں
اور وہ کسی سکول اور کالج میں بیٹھ کر تقریر میں ایک پوزیشن لے لیں، کیا ساری عمر کے لیے فائدہ ہے یا نہیں؟ اچھا ہماری تقریریں کیسے ہوتی ہیں سکول میں؟ مائی بیسٹ فرینڈ ہیں جی، اس میں رٹے رٹائے جملے ہم لوگوں کو سنا کے چلے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو میرے بھائیوں رٹوانا ہے، آقا دو جہاں کی پوری زندگی ان کو رٹوا دیں۔ اور جو میں لیکچر بھیجوں گا اس میں حضور کی زندگی کی 100 باتیں ہم نے کمپائل کر کے لکھی ہیں۔ وہ 100 کی 100 باتیں اگر اگلے سال میلاد تک آپ یاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا میلاد اپنے کام کا میلاد۔ کتنی پشتیں حضور نے فرمایا یاد کرو؟ 21 پشتیں، اور ہیں ٹوٹل کتنی؟ 80۔ اور ان میں 4 پشتیں تو بچپن میں ہم جو کتابیں پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے کچی یا پکی روٹی کتاب کا نام تھا، اس میں حضور کی 4 پشتوں کا جاننا فرض لکھا ہوا تھا۔ میں کو بہت پرانی بات نہیں کر رہا، میری 40-41 سال عمر ہے۔ پنجابی کی ایک کتاب ہوتی تھی، پتہ نہیں کچی روٹی اس کا نام تھا یا پکی روٹی، اس میں پنجابی میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، جے کوئی پوچھے حضور دیاں کتنیاں پشتاں دے نہ جاننا فرض نے، تو آکھ جے 4۔ حضور کی کتنی پشتوں کے نام جاننا فرض ہے؟ 4۔ یہ اخلاقی فرض سمجھیں یا دینی فرض سمجھیں۔ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کیسے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ بھی پڑھ لیں، یہ سارے برکت والے نام ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اب اوپر چلتے جائیں تو 21 کی 21 پشتیں ہیں، وہ آپ اپنے کاغذ سے بہتر مینج کر سکتے ہیں۔ تو میلاد میں سب سے پہلے ماں شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں اور ماؤں کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو کہاں لکھا ہوا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ مائیں اپنے بچوں کو کتنا عرصہ دودھ پلائیں؟ شرعی مسئلہ جی، مائیں اپنے بچوں کو کتنا عرصہ دودھ پلائیں؟ 2 سال۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ماں کا نہیں ماؤں کا تذکرہ فرمایا۔ پتہ چلا میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش کی گھڑی، اس کے اندر جتنے رشتے موجود ہو سکتے تھے رب تعالیٰ نے سب کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ آپ ایک سورت میں واو لام اور دال، ولادہ ولادت پیدائش، ایک سورت کے اندر 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، اور میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سٹیج سے لے کر اینڈ تک ہر بندے کو وہ سورت آتی ہے۔ بتائیں کس سورت کے اندر یہ ولادت کے لفظ موجود ہے؟ کوئی بندہ اس پنڈال میں ایسا نہیں جس کو وہ سورت نہ آتی۔ کوشش کریں، اس میں ولادت کا لفظ ہے، پیدائش کا لفظ ہے، جس کا معنی پیدائش ہے۔ تھوڑی سی کوشش کریں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ، اب پڑھتے جائیں کہ یہاں ولادت کا تذکرہ اور میلاد کا جو پورا روٹ ہے اور مادہ ہے وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے لم یلد ولم یولد، یہ ہے جس کا معنی اور ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو پتہ چلا باپ اور بیٹا ہونا حضور کا نہیں، مطلق باپ اور بیٹا ہونا اور نہ ہونا، اس کا تذکرہ بھی رب نے قرآن کے اندر فرما دیا۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا لفظ ہے یہ، ہم ایک آدھ قرآن کا لفظ سیکھتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بین تو ویسے بیٹا ہے نا، لیکن وہ جو پیدا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو لفظ آتا ہے، صرف وہ نہیں ہے نا، اجرا نہیں ہے۔ فرزند بیٹا عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا بچے نے بولا تو ہے نا، یہ بولنا بھی بڑی بات ہے جی۔ بچے کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ طفلون بھی ہے، جو پیدا ہو فوراً، مولود کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ مولود کعبہ۔ تو پتہ چلا کعبے میں جو پیدا ہوا، تو پیدا ہوئے بچے کو عربی میں مولود کہتے ہیں۔ کیا قرآن میں مولود کا لفظ ہے؟ قرآن میں مولود کا لفظ ہے؟ ہاں، سورہ بقرہ کی اسی آیت کے اندر جو 233 نمبر آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کا دودھ پلانا اور اس کے پورے اخراجات باپ کے ذمے ہیں جس کا وہ بیٹا ہے۔ پتہ چلا مولود کا لفظ بھی قرآن کے اندر
بولیں موجود ہے. اور والد کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے, والدہ کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے, اور والدات کا لفظ بھی قرآن میں. اور یہ پورے کا پورا میلاد اور پیدائش کا تذکرہ حضور کا نہیں, مطلق پیدائش کا تذکرہ رب تعالیٰ نے 107 مقامات پہ فرمایا. اب ہم تو کہتے ہیں نا حضور پیدا ہو گئے تو میلاد کا تذکرہ ہے. ذرا پورے قرآن کا مزاج دیکھو, ابھی اللہ کا نبی پیدا نہیں ہوا, رب نے اس کے میلاد کے چرچے اور تذکرے خود فرمانے شروع کر دی. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہاں پہ ہوا ہے جی؟ حضرت آدم کریم کو اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا پیدا کرنے کا, تو اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ فرمایا. یہ میں بہت بھارا جملہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. لوگ عموماً اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کیا؟ مشورہ. فرشتوں سے مشورہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے فرشتوں کو مطلع فرمایا. اللہ نے اپنے ارادے سے فرشتوں کو آگاہ فرمایا. وہ آگاہی کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرا آپ سب سے سوال ہے, اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے یا نہیں؟ بولیں. پتہ چلا اللہ کا نبی ابھی پیدا نہیں ہوا. پیدا ہونے سے مراد ہے تخلیق. اللہ کا نبی, اس کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی. رب تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے اس کا چرچا فرشتوں کے سامنے فرمایا. پتہ چلا نبی کی ولادت اور اس کے حالات کو بیان کرنا یہ تو اللہ رب العزت کی سنت. لیکن میرے بھائیوں, کسی کا میلاد اگر غلط ہو اور اس کے میلاد میں خلاف شریعت باتیں ہوں تو حضرت آدم کی تخلیق کو وہ اس کی دلیل نہیں بنا سکتا. یہ وہ کہہ سکتا ہے تلاوت کے ساتھ اپنی محفل کا آغاز کرے, آقا دو جہاں کی نعت شریف پڑھے, اور اس کے بعد حضور کی سیرت طیبہ بیان کرے. اس کو کہو ہاں آؤ, یہ ماڈل میلاد ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول کریم بھی راضی ہے. باقی گلی محلے کی جو باتیں ہیں الامان والحفیظ, ہم بہت دور چلے گئے, ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. اب دوسرے لفظ کی طرف آ جائیں. دوسرا لفظ کیا تھا؟ سیرت. کیا سیرت کا لفظ قرآن میں ہے جی؟ میں نے بتایا, تعداد بتائی کتنی دفعہ؟ 27 دفعہ. ان میں ایگزیکٹ سیرت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر لکھا. تو سیرت کا معنی کیا ہے؟ شکل صورت. سیرت کا معنی کیا ہے؟ شکل اور صورت. لیکن وہاں جہاں قرآن میں آیا ہے وہاں حضور کی شکل کی بات نہیں ہے, وہاں حضور کی سیرت کی بات بھی نہیں ہے. لیکن قرآن نے لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہے شکل اور صورت. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ حوالہ نوٹ کریں اپنے ذہنوں میں, تاکہ کوئی پوچھے کل میلاد پہ لاکھوں لگا دیتے ہو, 12 بجے تک لوگوں کو جگائے رکھتے ہو, یہ تم نے کہاں سے محفلیں نکال دی ہیں؟ یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی. یہ تم نے نئی چیزیں اور بدعت کہاں سے نکال دی؟ اس کو بتائیں. ہم جس محفل میں گئے تھے وہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا. حضور کے زمانے میں نہ ہو ایسی محفل, لیکن ان کو الگ سے محفل کے انعقاد کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کو بھولے نہیں تھے. جب ہم بھول گئے, ہمارے بزرگوں نے, اکابرین نے, صوفیاء نے سوچا یہ دنیا اللہ رسول کو بھولتی جا رہی ہے, تو اس کو یہ بھولنا بند کرا دو. اور کہیں گلی محلے میں, سال میں, مہینے میں میلاد کے نام پہ, 11ویں کے نام پہ, کلوں کے نام پہ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں, ان کو اللہ رسول کی بات بتا دو تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور رب آخرت میں بھی ان کو ثواب عطا فرمائے. اب سیرت کی طرف آئیں. میں آپ کو آیت پڑھانے لگا ہوں تاکہ یہ محفل پاک جو ہے اس کی دلیل بھی آپ کے ذہنوں میں آ جائے کہ یہ محفل ہماری کہاں سے نکلی ہے. کون سا لفظ ہے جی؟ سیرت. قرآن میں لکھا ہے جی. یس, سین, یہ, رے اور تے کیا بنا؟ سیرت. اس کا معنی کیا ہے؟ شکل اور صورت. اب آئیں قرآن کی طرف. قرآن کی سورت نمبر ہے 20. سورت نمبر جس کا نام ہے سورہ طٰہٰ. کیا نام ہے؟ اللہ رب العزت نے 20 نمبر سورت یعنی سورہ, بولیں سورہ طٰہٰ, اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے سیرت کا لفظ ذکر فرمایا.
آپ سے کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ سورت نمبر بولیں، سورت نمبر 20، نام سورہ طٰہٰ، آیت نمبر بس 20-21 یاد کر لیں۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ سیرت۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ شکل اور صورت۔ اچھا وہ آیت کیا ہے؟ سنیں، اس کا پہلا اور بعد کا حصہ اور مفہوم سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے کلیم نیک بندے، جاؤ فرعون خدائی دعوے دار ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ کی مشہور چیز کون سی ہوتی تھی؟ عصا، ڈنڈا، سوٹا، جیسے آج بھی بزرگ گاؤں دیہات میں پکڑ کے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ موسیٰ دیکھنا اب ہوگا کیا۔ انہوں نے اپنے جادو کے کرتب دکھائے فرعونیوں نے، اور ان کی وہ رسیاں اور ساری چیزیں کیا بن گئے؟ سانپ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بھی اپنا عصا، بولو عصا پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ سانپ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اللہ رب العزت یہاں حضرت موسیٰ کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ لا تخف، خوف نہیں کرنا موسیٰ، خوف نہیں کرنا۔ اب آئیں سیرت کی طرف۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ خوف نہیں کرنا۔ سنعیدھا، ہم اس کو کچھ ہی دیر بعد لوٹا دیں گے۔ کدھر؟ سیرتھا الاولی۔ ترجمہ آپ کریں، میں نے اس کا معنی بتا دیا۔ سیرت کا معنی شکل اور صورت۔ میں موسیٰ خوف نہیں کرنا۔ سنعیدھا، ہم اس کو تھوڑی دیر بعد لوٹا دیں گے۔ سیرتھا الاولی، اس کی اصلی شکل پہ ہم تھوڑی ہی دیر بعد اس کو لوٹا دیں گے، اور یہ سانپ سے کیا بن جائے گا؟ عصا۔ پتہ چلا سیرت کا معنی ہے شکل اور صورت، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس شکل میں اس کو بیان فرمایا، لیکن علم آگے بڑھتے گئے، علم آگے بڑھتے گئے، نام ان کے تبدیل ہوتے گئے، اور جب سائنسز وجود میں آئیں تو باقاعدہ سے یہ سیرت کا لفظ اور علم اس چیز کے ساتھ خاص ہو گیا جس میں آقا دو جہاں کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک کے تمام احکامات کو بیان کیا جائے، وہ سیرت مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر نہیں یہ سمجھ آئی تو آپ دیکھیں، کیمسٹری ہم اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ نئے علوم، فزکس، بائیو، انگلش، میتھ۔ کیا یہ آج سے 70 سال پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے؟ تو پتہ چلا دور بدلا تو علوم کے نام بھی بدلتے گئے۔ لوگوں کو بہت ساری چیزیں آتی تھیں، لیکن یہ علوم باقاعدہ سائنسز بن گئے اور ان کے نام الگ ہو گئے، اور رب تعالیٰ نے ان کی ہر چیز کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے بچے اور بچیاں میڈیکل کرتے ہیں یا نہیں؟ جس بچے نے میڈیکل کرنا ہو وہ 9th سے کون سے سبجیکٹ کو چوز کرے گا؟ بائیو۔ کس کو؟ بائیو میں کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ جن بچوں کی ہم فیسیں بھرتے ہیں اتنی اور بائیو رکھواتے ہیں، وہ ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے بائیو میں کیا ہوتا ہے۔ بائیو میں کون سی چیز بیان کی جاتی ہے؟ جی بھائی پوری کی پوری بیالوجی۔ انہوں نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے؟ انہوں نے انسانی جو بدن ہے اس کی بیماریوں کو تشخیص کرنا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، انسان کے سر کے اوپر اللہ نے بال اگائے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں تک رب تعالیٰ نے پورے انسان کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ اگر آپ اس کی آیتیں ڈھونڈنے پہ لائیں اور آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ہم اچھا مکان بنا لیں تو، ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں 5 پلاٹ ہمارے پاس ہوں تو، یا کوئی بڑی ساری گاڑی ہو تو، لیکن میرے بھائیو اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے اے میرے بندے یہ عارضی نعمتیں ہیں، یہ عارضی نعمتیں ہیں، یہ جو بہت بڑی نعمت ہے میں نے تمہاری شکل کے اندر تمہیں عطا فرما دی۔ آپ ذرا گننا شروع کریں، یہ میں آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ اپنے سر کے بال اگر پڑھنا چاہیں، کیا سر کے بالوں کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ بال کس کے اوپر اگتے ہیں؟ سر کے اوپر۔ کیا سر کا تذکرہ قرآن میں ہے؟
آپ اس سے نیچے آئیں، یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ پیشانی۔ کیا پیشانی کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ پیشانی کا تذکرہ بھی قرآن میں؟ اللہ فرما رہا ہے میرے منکر جب قیامت والے دن میرے پاس آئیں گے، میں ان کی پیشانی اور ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کو دوزخ میں بھیجوں۔ آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہ کیا ہے جن سے ہم دیکھتے ہیں؟ آنکھیں۔ کیا ان کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ تھوڑا نیچے آ جائیں، رخسار ہیں، کیا ان کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ناک۔ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ جی اس کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ اللہ فرما رہا ہے جو کسی کا ناک کان کاٹے گا قصاص میں، اس کے بھی ناک کان دانت کاٹ دیے جائیں گے۔ اس سے نیچے کیا ہے؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ کیا ہونٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ میرے بھائی دونوں ہونٹوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ قسم اٹھائیے۔ شفتین۔ اس سے نیچے آئیں، یہ کیا ہے؟ ٹھوڑی۔ کیا ٹھوڑی کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ کیا داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ میرے بھائیو حضرت آدم سے لے کر حضور تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے داڑھی نہ رکھی، ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے داڑھی۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ جو داڑھی کٹاتا ہے اب یہ کافر ہے۔ ایک بزرگ تھے سید آل رسول، میں کو 10-15 دن پہلے ان سے ملا، انہوں نے میری بڑی اصلاح کی۔ ساری عمر میں بندہ سیکھتا ہے نا۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ان دنوں میں فوت ہوئے، تو عموماً مولوی مزاج آدمی یہ سمجھتا ہے دیکھو جی نہ داڑھی نہ مچھ نہ لانی نہ دینی، اے ساری دنیا انہاں واسطے خالص ثواب کا نہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا زندگی میں یہ کبھی بات ذہن میں نہیں لانی کہ نیک صرف وہ ہے جو داڑھی رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو داڑھی رکھتا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے، لیکن کتنے داڑھی کٹانے والے بھی وہ ہیں جن سے رب تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ داڑھی کٹانے سے خوش نہیں ہوتا لیکن ان کے اعمال سے اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اور آپ نے مثال یہ دی کہ دیکھیں نا ایک پیر کے کتنے مرید ہو سکتے ہیں کسی جگہ پہ۔ بھائی کسی پیر صاحب بڑے نامی گرامی پیر صاحب ہوں، کتنے سارے مرید ہوں گے؟ جی ہزاراں ہو جائیں گے، لاکھوں ہو جائیں گے، 10 لاکھ ہو جائیں گے، کروڑ ہو جائے گا۔ کوئی ایسا پیر بھی ہے جس کے کروڑ سے زیادہ مرید ہو؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں۔ لیکن وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر قدیر خان 7.5 ارب انسانوں کی آبادی میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا پیر تھا، اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کی۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں نا کہ ہم کہاں چلے گئے۔ لیکن دیکھیں اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمن کے لیے تیار رکھو جتنی طاقت تم تیار کر سکتے ہو۔ گھوڑے تیار رکھو، اونٹ تیار رکھو، تلواریں تیار رکھو۔ اس نے ان سب کا متبادل اللہ کی قدرت اور اللہ کے انعام کے ساتھ اس نے ایٹم بنا دیا۔ یہ ہماری آگے نااہلی ہے کہ ہم اس کو کس حد تک بھگتتے ہیں اور ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات کہاں سے چھڑی؟ داڑھی سے۔ قرآن میں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا داڑھی میں، قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہ، پیچھے کس کو چھوڑ گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور ان کی قوم جو ہے وہ بچڑا بنا کے اس کی عبادت میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی غصے میں، اور اے میرے بھائی میں تمہیں چھوڑ گیا تھا یہاں پر کہ ان کو توحید کا جام پلائے رکھنا، یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، بتاؤ تم نے ان کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ تو کہاں سے پکڑا اللہ کے نبی نے دوسرے نبی کو؟ داڑھی سے۔ اچھا یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے ہے جی؟ مطلب داڑھی حضرت ایک نبی دوسرے نبی کی داڑھی کو پکڑ رہا ہے تو پکڑنے والی وہ ہے نا جتنی ہاتھ میں آ جائے۔ یعنی یہ بھی دلیل فقہاء نے اور بزرگوں نے لکھی ہے، داڑھی داڑھی ہی ہے، منڈانے والا کافر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پورے قانونی نظام دیکھ لو تو کم از کم داڑھی اتنی ہونی چاہیے جو پکڑی جا سکے۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کی داڑھی کو پکڑ کر کہا اے میری ماں کے بیٹے تم نے ان لوگوں کا خیال نہیں رکھا۔ اب تھوڑا سا نیچے آ جائیں، داڑھی کے نیچے کیا ہے؟ گلا۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ کندھے۔ یہ کیا ہے؟ بازو۔ یہ کیا ہے؟ ان کو کونیاں۔ اور یہ کیا ہے؟ ہاتھ کی انگلیاں۔ کیا یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں؟ آپ کی انگلیوں سے لے کر آپ کی کلائیوں تک، عورتیں کلائی میں کیا پہنتی ہیں؟ چوڑیاں، بریسلیٹ۔ اللہ رب العزت نے سورہ کاف کے اندر فرمایا کہ اس دنیا میں تو عورتیں پہنتی ہیں، میرے نیک بندے جب قیامت کو آئیں گے تو میں اپنے نیک بندوں کو جنت میں سونا بھی پہناؤں گا اور اس کے بریسلیٹ بھی پہناؤں گا۔
یہاں تو ریشم نہیں پہن سکتا مرد، اللہ فرما رہا ہے میں نرم ریشم بھی اور موٹا ریشم بھی قیامت والے دن اپنے نیک لوگوں کو پہناؤں گا۔ اب بندہ جب بیٹھتا ہے، میں کس چیز کے اوپر بیٹھا ہوں؟ صوفے کے اوپر۔ اب یہ صوفے کا تذکرہ اور یہاں ڈٹ کے اور جم کے بیٹھنا، کیا یہ قرآن میں ہے؟ یہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نیک لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو صوفوں کے اوپر ٹیک لگا کے جب بٹھاؤں گا تو بہت سارے حور و غلمان اور خدمت گزار بچے میں ان کی خدمت پہ متعین کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اس سے نیچے یہ کیا ہے؟ پیٹ ہے۔ کیا پیٹ کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے تذکرے نہیں کیے بزرگوں نے؟ اعلیٰ حضرت نے اتنا کمال شعر لکھا، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اپنا لنگر بھی وقت پہ دیں اور ہم اپنے گھر کے کھانے پینے کے نظام بھی ٹھیک کریں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آج کو بیمار ہو اس کو کہتے ہیں تم جو کا دلیا کھانا۔ ڈاکٹر ریکمینڈ کرے تو یورک ایسڈ میں، بلڈ پریشر میں، بیماریوں میں ہم جو کا دلیا کھاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی شان کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھ سلام۔ لیکن ایک شعر کے اندر ہر بیماری کا حل ہے یا نہیں؟ میں نے میلاد کا معنی کیا بتایا آپ کو؟ پیدائش کی۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا کمال شعر لکھا ہے حضور کے میلاد پہ، اگر آپ غور کریں تو آپ اش اش کرو۔ کوئی شعر حضور کے میلاد کا اعلیٰ حضرت کے سلام میں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش کی گھڑی۔ سنیں شعر: جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کا میلاد ہے۔ مجھے کوئی اس پورے بھرے پنڈال میں بتائے اعلیٰ حضرت کے سلام کے ٹوٹل شعر کتنے اور کس نے آج تک پورا سلام پڑھا؟ تیز نہیں کر رہا، آپ کو پریشان نہیں کر رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ بزم ہے نا ذکر مصطفیٰ کی، میں گزارش کروں گا بھائیوں سے اس کا نام تھوڑا سا تبدیل کر کے کریں، یہ بزم ذکر مصطفیٰ بھی ہو لیکن بزم ذکر و فکر مصطفیٰ ہو۔ ذکر مصطفیٰ تو میں اور آپ کر رہے ہیں، فکر مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم اس ذکر سے ایک نئی فکر لے کر جائیں۔ بتائیں اعلیٰ حضرت کے سلام کے شعر کتنے؟ جو صحیح بتائے گا اس کو 10 روپے میرے سامنے پڑے ہیں انعام۔ بتائیں جی اعلیٰ حضرت کے تاکہ میں بتا جاؤں نا پھر اعلیٰ حضرت کے ٹوٹل سلام کے اشعار 10 ہی پڑے ہیں بس۔ مجھے نہیں دیے کسی نے، باقیوں کو دیے جی نہیں ہوگی کتنے؟ جی میں بتانے کے لیے آیا ہوں نا، آپ کو صرف الرٹ کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اعلیٰ حضرت نے سلام کے 171 شعر لکھے ہیں۔ کتنے؟ میں یقین سے کہتا ہوں، یقین مانیں 171 شعر اگر آپ پڑھ لیں، حضور کی سیرت، حضور کے لب و رخسار کا تذکرہ، حضور کے کمپینین صحابہ، حضور کے گھر والے اہل بیت اور اہل سنت کے تمام عقائد 171 شعروں کے اندر موجود۔ جو کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا صرف سلام سمجھ کے پڑھ، صرف سلام۔ کتنے شعر ہیں؟ 100۔ اب سنیں ان کی تقسیم کیسے ہے۔ پہلے جو 30 اشعار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ثنا اور نعت ہیں۔ کتنے؟ 31 سے لے کر 81 تک کتنے بنتے ہیں؟ 50 شعر۔ سنیں آقا دو جہاں کے سر مبارک کے بالوں سے لے کر آپ کے پاؤں مبارکہ کے انگوٹھے مبارکہ کے ناخن تک آپ کے تمام سراپا کو 50 شعروں میں اعلیٰ حضرت نے بیان کرنا ہے۔ میرے پاس وہ ابھی لیکچر نہیں ہے، ہم نے ایک لیکچر تیار کیا تھا اس ربیع الاول میں، جس میں اعلیٰ حضرت کے 50 اشعار میں سے ہم نے ایک پیج کے اوپر تقریباً کوئی 29 کے قریب اشعار لکھے تھے اور ان کو حضور کی حدیثوں کے ساتھ جوڑا، جو حضور نے بیان فرمایا۔ مثلا آقا دو جہاں کی جبین ہے، ماتھا ہے، اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر یاد ہو؟ جن کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا، آگے اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ پورے کا پورا سلام پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب میں نے عرض کر دیا کہ کتنے شعر ہیں ٹوٹل؟ 171 بولیں سارے، جن میں سے پہلے 30 حضور کی تعریف پہ اوورآل، 31 سے 81 تک 50 اشعار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کے پورے لب و رخسار کے تذکرے کے اوپر ہے۔ آگے کس کے اوپر ہے؟ آگے اشعار صحابہ کرام کے اوپر ہے، آگے اشعار اہل بیت اطہار کے اوپر ہے،
آگے اشعار امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ہمارے فقہا بزرگوں کے اوپر ہیں، اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے پھر جو سلام کا شعر لکھا ہے بالکل اختتام پہ، وہ بھی بڑا کمال لکھا ہے۔ آخری شعر کیا ہے؟ آخری شعر، بالکل آخری شعر، جس میں اعلیٰ حضرت کا نام نامی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سنیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سلام کے 170 شعر لکھے اور اس کو قبولیت کی سند کہیں سے دلوانی کہ یہ میرا سلام قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب 170 شعر لکھ دیے، میں نے یہ سلام حضور کی بارگاہ کا ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا جو فرشتے حضور کی بارگاہ میں 70,000 صبح اور 70,000 شام کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور میں نے ان فرشتوں سے مہر لگوانی چاہیے کہ کیا میرا سلام اس قابل ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اب سنیں، اعلیٰ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی فرشتے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جب وہ خدمت کے قدسی ہے نا جو حضور کی بارگاہ کے، ان کے سامنے جب پیش کیا تو وہ کہنے لگے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں رضا تو نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، اور یہ اس بارگاہ کے اندر جو ہے وہ سند قبولیت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ باتیں دو چار آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں۔ انسان کی یہ قرآن ہے نا، اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے، دعوت مطالعہ ہے۔ انسان کی شرمگاہوں کا ذکر بھی رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے جب یہ آئیں گے نا میرے سامنے میرے منکر قیامت والے دن، میں پھر ان کا جو حشر کروں گا وہ دیکھیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ آپ تھوڑا نیچے آ جائیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ رانے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ گھٹنے۔ نیچے کیا ہوتی ہے؟ پنڈلی۔ اس سے نیچے پاؤں سے اوپر ٹخنے، اور ٹخنوں سے نیچے ایڑیاں، ایڑیوں کے آگے تلوے، آگے پھر پورا پاؤں۔ میرے بھائیو پورے قرآن میں حضرت انسان کا رب تعالیٰ نے پورا سراپا بیان کیا، لیکن میرے بھائیو ہمارے ہاں کمی صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں 10 بس آپ سے گزارش کرتا ہوں، حضور کا جب بھی میلاد کا مہینہ آئے، آپ بزرگ ہیں میرے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، مجھے ذرا پیار سے بتائیں نا حضور کے میلاد کی قسم ہے آپ کہ میلاد چڑھے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا، اب تو اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیا ہر حضور کی میلاد کی تاریخ پہ ہم نے کوئی ایک پارہ پڑھا ہے؟ کسی بندے نے حضور کی میلاد کے ہر مہینے کی ہر ڈیٹ کے اعتبار سے کبھی پارہ پڑھا؟ ظلم ہے نا۔ کتنا خرچہ ہوتا ہے ہمارا میلاد کے جلوسوں پہ، یہاں بھی تو کوئی لاکھ روپیہ کم از کم خرچہ کیا ہوگا نا جی بھائیوں۔ ظاہر ہے اتنے مہمان آئے، یہ ساری ڈیکوریشن ہوئی، لنگر کا انتظام ہوا، تو یہ تو جاتے جاتے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو سوچو کہ کیا ہم نے کوئی حضور کی آمد پہ قرآن بھی پڑھا ہے؟ اگر میرے بھائیو نہیں پڑھا تو پھر ہمیں اپنے میلاد کی اصلاح کریں۔ اگر یہ نہیں پڑھا اور جھنڈیاں بھی لگائیں، جلوس بھی نکالے، نمازیں کوئی نہ پڑھیں، تو میرے بھائیو یہی چیزیں ہمارے لیے قیامت والے دن عذاب کا باعث بن جائیں۔ اگر ان کے ساتھ ہم نے اپنی محافل کو، مطلب ہر بندہ لنگر کھلاتا ہے ربیع الاول میں یا نہیں کھلاتا؟ ذرا حضور سے پوچھیں، حضور آقا آپ کی زندگی میں بھی تو آپ کا میلاد آیا تھا 63 سال، آپ نے اپنے میلاد کو کیسے منایا؟ آپ سب کو پتا ہے حضور اپنے میلاد پہ کیا کرتے تھے، بتائیں حضور اپنا میلاد کا دن کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ روزہ رکھ کے۔ آقا دو جہاں کا میلاد کیسے ہوتا؟ روزہ رکھ کے۔ آپ پیر کا روزہ رکھتے، پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا ولدت فیہ، میں اس دن کو پیدا ہوا ہوں۔ میرے بھائیو جان کی امان پاؤں تو پوچھوں کتنے لوگوں نے 12 ربیع الاول کو روزہ بھی رکھا تھا؟ پتہ چلا کھانا آسان تھا، اللہ گلا تھا، ساری دنیا لنگر دسترخوان لگا کے بیٹھی ہے، اور بندگان خدا کسی نے قرآن بھی پڑھنا ہے، کسی نے حضور کی سیرت بھی پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھو گے تو یہ ساری باتیں قیامت والے دن منہ پہ مار دیں گے۔ حضور اس لیے تشریف لائے قرآن پڑھو۔ حضور کس لیے تشریف لائے؟ کہ میرے بھائیو ان محافل کا ڈیکورم بھی اپنا بہترین بناؤ۔ کیسے؟ لوگ آئیں، ان کو لنگر کھلاؤ، یا جو بھی آپ نے روٹین بنانی ہے ان کو قرآن پڑھنے پہ مجبور کرو۔ میرے بھائیو اللہ بھلا کرے حکومت کا، میں اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں، حکومت کے اس کام کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں
حکومت نے چھٹی سے لے کر ترجمہ قرآن سب کے لیے لازم کر دیا، چھٹی سے لے کر 12ویں تک، چھٹی سے لے کر 12ویں تک۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے سنی لوگ ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں اس ترجمہ قرآن کی تیاری کی ہے کہ ہم اپنا سنیوں کا ترجمہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دیں گے کہ یہ لگاؤ؟ کسی بندے کے کان پہ جو رینگی، کسی جلسے میں یہ قرارداد پیش نہیں کی گئی۔ میں دکھی ہوتا ہوں اس بات پہ، کیونکہ اللہ نے مجھے قرآن پہ کام کرنے کی توفیق دی۔ میرے بھائیو یقین مانو، اللہ گواہ ہے، یہ حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اپنی موت کا خود جواب دے ہوں قیامت میں۔ لوگ اونٹ پٹانگ کے لیے پیسے بھی دے دیتے ہیں، قرآن کی خدمت کے لیے لوگ پیسے نہیں دیتے۔ میں اس کو بھگت رہا ہوں 4-5 سالوں سے۔ اگر کوئی شخص قرآن پہ کام کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، کمپوزنگ ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، لانچنگ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک کتاب کو رجسٹر کروانے کی سرکاری فیس 1.25 لاکھ روپیہ۔ کتنی؟ اس پہ کون سوچے گا؟ اس پہ بھی کوئی سوچے گا کہ اگلی نسل اہل سنت کا ترجمہ پڑھ لے کسی بزرگ کا؟ میرے بھائیو اس پہ کون سوچے گا؟ اس پہ بھی کس نے سوچنا ہے؟ آپ نے اور ہم نے۔ اور یہ بھی اس محفل میں آج تہیہ کریں، ہم ان علماء کو جو یہاں ہیں مقامی، ان کو سپورٹ کریں، ان کو پش اپ کریں، جاؤ نکلو مارکیٹ میں، ہم قرآن کی ہر خدمت کے لیے آپ کے ساتھ۔ باقی تو آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھے بلایا، میں آ گیا، لیکن آپ نے دیکھے نا انتظار بھی کتنا کروایا ہے جی۔ یقین مانیں میں آپ کی محفل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے انتہائی بخار تھا آج صبح سے، میں نے دن کو بھی دوائی لی، رات کو ابھی بھی یہاں آ کے دوائی لی، مجھے ابھی بھی بخار ہے، میرے پورے نچلے دھڑ میں بڑی شدید درد ہے، لیکن میں نے کہا اتنی دور سے انہوں نے مجھے بلایا ہے اور میں نہ جاؤں تو میرا خیال ہے وہ اگلا پورا سال مجھے گالیاں ہی نکالیں گے کہ مولوی نہیں آیا۔ اس لیے میرے بھائیو اتنا محفلیں لمبی نہ کرو، خدا واسطہ لمبی نہ کرو، چھوٹی محفلیں رکھو، کام کی محفل رکھو۔ حضور کو اور اللہ کو ایک دن کا میلاد پورے سال میں پسند نہیں، اللہ کو ہر دن اپنے حبیب کا میلاد پسند۔ یہ کیسا میلاد ہو کہ ہم 365 دن کریں اور 364 دن حضور کا میلاد بھول جائیں؟ جتنا خرچہ اپنی بڑی محفلوں پہ کرتے ہو اتنا ہر روز گلی محلے میں کر کے اپنی نئی نسل کو عشق مصطفیٰ کی دولت دو، ان پہ محنت کرو۔ دیکھیں نا آپ آئے، آ کے چلے گئے، آپ کے پلے کیا پڑا ہوگا؟ چند باتیں، وہ بھی 11 بجے جب آپ مجھے ملے، 8 سے بیٹھے ہوئے 9 10 11 سوا 11، تو میرے بھائیو یہ تو یہاں سے بیٹھے تو بندہ ملتان چلا جاتا ہے 3.25 4 گھنٹے۔ اس لیے اپنی محفلیں، محبت ہوتی ہے نا جی بھائی، جو کروا رہا ہے وہ محبت سے کروا رہے ہیں، اس کی محبت کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ شارٹ میں علماء کی بات مانیں گے تو بہتری آ جائے گی، نہیں مانیں گے تو نہیں بہتری آئے گی۔ آپ نے اس دفعہ دیکھا میں نے جمعے پہ بھی مذمت بیان کی ہمارے جلوسوں میں اور میلادوں میں جو غلط ویڈیو ہم تک پہنچے، آپ نے بھی دیکھی ہوں، لڑکے کیا کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، وہاں کو حوریں انہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ بھی کیا سکینڈل ہے، وہ ہر روز ایک نئی خبر ہی اس کی بھی آ جائے، جو ایڈٹ کی ہوئی ہے یا کوئی بچی ہے جو بھی ہے۔ لیکن یہ کون سا اسلام ہے جو وہ ان چیزوں کو ایڈٹ کر کے اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اب بے شرمو بھائی، اللہ کے نبی کی آمد پہ اگر کوئی خوشی کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا تو تم ٹھیک کر کے دکھا دو۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا، اگر تم کہتے ہو کہ اہل سنت بریلوی حضور کی آمد پہ صحیح خوشی نہیں مناتے تو تم صحیح خوشی منا کے دکھا دو۔ ہمیں شرم آئے گی کہ ہم غلط کرتے ہیں، یار یہ لوگ بڑا اچھا کرتے ہیں، ہم تمہاری باتوں کو ہی لے کے آگے چل پڑیں۔ تو میرے بھائیو مت ماری گئی ہم سب کی، ہم میلاد پہ اٹکے رہے، وہ سیرت پہ اٹکے رہے، نسل دونوں کی برباد ہو۔ ہم میلاد پہ لٹکے رہے، وہ سیرت پہ ڈٹے رہے، اور کچھ لوگوں کو اہل بیت دے دیے، کچھ کو صحابہ دے دیے، جو دین اسلام تھا وہ درمیان کا درمیان تھا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں نا جی، صحابہ ایک جماعت کو دے دیے، تنظیمیں بنی، بندے قتل ہوئے، مرے، جیلیں ہوئی، اس کے مقابلے میں ایک اور جو جماعت ہے اس کو جناب وہ ایک تنظیمیں بنا دی گئی، اور اسی طرح چلتے چلتے کسی کو رسالت دے دی، کسی کو توحید دے دی۔ میرے بھائیوں پکا مسلمان تو ان میں سے کسی چیز کے رہ جانے سے ہوتا ہی نہیں۔ صحابہ کی غلامی اور محبت کے بغیر ہم سنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت کی محبت اور غلامی کے بغیر، جن کا مرنے کے بعد بھی ہم جن کے محتاج ہیں، ان کی محبت اور غلامی کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب تو پتہ چل گیا ہوگا کہ واقعہ کربلا میں امام حسین پاک نے اپنی جان کیوں قربان کی۔
آج کل روڈوں پہ آگے پیچھے دیکھتے ہیں نا باتیں، تو انسانی جانوں کو مارنا کتنا مشکل کام رہ گیا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو میرے بھائیو، وہ امام پاک کا حال بھی یہی تھا، جو حق کہے گا اس کا حق ہے کہ وہ گولی کھائے، جو کمپرومائز کرے گا وہ دنیا میں جو مرضی کرتا رہے، کسی بندے کو کوئی پرواہ نہیں. تو میرے بھائیو، میلاد کی محفل جب بھی کراؤ مختصر کرواؤ، ان بچوں کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں لے آؤ. پہاڑیاں بنتی ہیں، حضور کے روزہ کی شبی بنتی ہے اور خانہ کعبہ بنتا ہے. میری گزارش ہے اس کو اٹھا کے مسجدوں میں لے آؤ، اس کو گلی محلے سے اٹھا کے. اس کا میرے بھائیو فائدہ کیا ہوگا؟ میں تو پہلے بھی پیٹتا ہوں ساری دنیا کو کہ خدا کے لیے یہ جو اکیڈمی مافیا آپ کے محنت مزدوری سے کمایا ہوا پیسہ نکال کے چوس جاتا ہے، اس کو مسجدوں میں لے کے آؤ. آپ کے بچے مسجد میں اکیڈمی ٹیوشن پڑھیں، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ دنیا کی تعلیم بھی پڑھیں گے. میرے بھائیو، ہر مسجد میں اگر 5ویں تک کی کلاسیں ایک مالدار بندہ اپنا زکوٰۃ صدقہ دے کے باقاعدہ تنظیم بنا لے، مسجد کی انتظامیہ کو نہ چھیڑے، وہ کہے یہ جی 10 لوگ ہیں 15 لوگ ہیں، ہم اس سسٹم کو چلائیں گے، تم اپنے بچوں کو بھیجو پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں پہلے فیز پہ اتنا شروع کر لو، آگے اللہ توفیق دے 6ٹھی 7ویں 8ویں شروع کر لو، پھر اللہ توفیق دے تو 9ویں اور 10ویں شروع کر لو. کیا یہ سارے پیسے محلے کے جو اکیڈمی مافیا کھا جاتا ہے اور میرے اور آپ کے بچے بچیاں بے نمازی رہ جاتے ہیں؟ اللہ نے میرے بھائیوں شعور نہیں دیا کہ ہمارے بچے نمازیں پڑھیں اور ہماری مسجدیں کامیابی کی طرف آ جائیں؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے بھائیوں اٹھو، مردان مجاہد بنو، ورنہ اللہ گواہ ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے اور آپ کے پلے کچھ بھی نہیں بچا. کسی کو یہ بھی فکر ہے جگہ جگہ پہ پیٹرول پمپ بنے ہیں، بینک بنے ہیں، دنیا کی ہر سہولت ہے، ایمان کو بچانے کے لیے بھی کبھی کسی نے کو کھوکھا لگایا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے میلاد کو بڑا قیمتی بناؤ. میلاد کی پوری روٹ قرآن میں کتنی دفعہ آئی؟ 107 دفعہ. سیرت کی پوری روٹ کتنی دفعہ آئی؟ 27 دفعہ. تو میرے بھائیوں، آقا دو جہاں کی آمد پہ خوشی کا اظہار یہ ہر بندے مومن کے ایمان کی جان ہے. جو نہیں کرتا وہ بے وقوف آدمی ہے، اور جو صرف یہاں تک رہ جاتا ہے وہ بھی بے وقوف آدمی ہے. آگے چلو، میں چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں آپ سے، کیا مرنا جینا شادی بیاہ؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اڈے والی مسجد پہ ہم آئے تھے، پچھلا سال تھا غالباً، وہاں ہم نے پوری تقریر میلاد کی شادی کے موضوع پہ کی. میں چھوٹی سی مثال پوچھتا ہوں، کیا حضور کی جس طرح شادیاں ہوئیں آج امت کے لیے ان جیسی شادیوں کو کرنا حضور کا میلاد اور سیرت ہے یا نہیں؟ بولو نا. میں آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، آپ کی توجہ کے لیے جواب میں بتاؤں گا. ایک انسان مسلمان کے نکاح کے دوران کتنی باتیں فرض ہیں جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں؟ یہ حضور کا میلاد ہے میرے بھائیوں. اگر میلاد میں یہ باتیں آئیں گی تو میلاد ٹھیک ہے، ورنہ ایسا میلاد اللہ رسول کو نہیں کرے. آپ سنیں، شادی میں کون کون ہوتے ہیں جی؟ دولہا اور دلہن اور گواہ، دولہا دلہن اور گواہ، اور حاکمات، اور کیا ہوتا ہے؟ حاکمات، اور کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. یہ ساری باتیں ہوئی. ان میں فرض کتنی باتیں جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور کی میلاد کی محفل میں گئے تھے، ہم شریعت مصطفیٰ سیکھتے ہیں. کتنی باتیں فرض ہوئی میرے بھائیو؟ 2 باتیں نکاح کے اندر فرض ہیں. کتنی باتیں؟ 2 باتیں. تو نمبر 1 ایجاب، نمبر 2 قبول. ایجاب، اور لڑکے سے پوچھو تمہیں فلاں لڑکی قبول ہے اور وہ کہے کہ مجھے قبول ہے، تو یہ ایجاب و قبول کیا ہے؟ فرض ہے. پھر لڑکی سے پوچھو کہ یہ لڑکا تمہیں قبول ہے اور وہ کہے کہ یہ ایجاب اور قبول نکاح کے فرض ہیں. ان کو کیا کہیں گے؟ نام بولیں نا ان کا. ایجاب اور قبول بولیں. ایجاب اور قبول نکاح کے کتنے فرض ہیں؟ نمبر 1 ایجاب اور، اچھا پھر رہ گئے گواہ، پھر رہ گیا حاکمات. یہ فرض نہیں ہے؟ نہیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب اور شرط ہیں. یہ واجب اور، اچھا شرط کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ میں آپ کو تعریف بتاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، میں مثال دیتا ہوں میرے بھائیو. شرط وہ ہوتی ہے جس کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں، جس کے بغیر کام. اچھا آپ نماز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو. تو وضو نماز کے لیے فرض نہیں ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے. وضو نماز کے لیے
شرط ہے۔ پھر آپ جب نماز شروع کرتے ہیں کس طرف رخ کرتے ہیں؟ قبلہ کو، یہ بھی کیا ہے؟ بولے نا، شرط ہے۔ اس کے علاوہ وضو کرنا، پاکی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو پتہ چلا شرائط بھی ہوتی ہیں اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ حاکمار کو دیکھ لیں، آپ گواہوں کو دیکھ لیں، یہ ساری باتیں آپ کے فرائض کے علاوہ ہیں۔ جی تو نکاح کے فرائض کتنے ہوئے؟ 100، بولے نا 2۔ نکاح کے فرائض کتنے؟ نمبر 1 ایجاب، نمبر 2 اچھا جنازے کے کتنے فرض ہیں؟ جنازے کے کتنے فرض ہیں؟ آپ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، جو صحیح دے گا اس کو زیادہ ہی مل سکتے ہیں۔ جی جنازے کے فرائض کتنے جی؟ 2۔ کتنے؟ اگلا کٹا بھی تم ہی کھولیں گے، کیڑے کیڑے؟ جی 2۔ کون کون سے بیٹے؟ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے، بچے بول تو رہے ہیں، یہی تو انہیں شامل کرنا ہے اپنے ساتھ۔ اس نے غلط بھی کہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بات اس کی ٹھیک ہے، یقین اس کو بھی نہیں آ رہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو جنازے کے کتنے فرائض ہیں میرے بھائیوں؟ وہ 2۔ جنازے کے کتنے فرائض ہیں؟ 2۔ وہ منجی دے پاوے 4 ہونے ہیں۔ جنازے کے کتنے فرائض؟ کون کون سے؟ ذہن دوڑائے نا، جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو جنازے کے فرائض کون کون سے؟ بتانے کے لیے تو میں آیا ہوں نا، لیکن آپ شامل تو ہونا میرے ساتھ، جن کے بغیر میرے بھائیوں جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ اتنی کو بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ میں یمن کی کو کتاب پڑھ کے آیا ہوں، یہ بہار شریعت میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے۔ 2 کاموں کے بغیر جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ سنیں، نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کہنا، پڑھنا نہیں۔ اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کتنی دفعہ کہا؟ تو 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ اور کھڑے ہونا، بولیں قیام فرض ہے۔ کتنے فرائض ہو گئے؟ اچھا ہم پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، یہ سنت ہے۔ اگلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک، یہ بھی کیا ہے؟ بولے نا سنت ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام، یہ بھی سنت ہے۔ تو میرے بھائیو کتنے فرائض ہوئے؟ اب اس کے اوپر ایک مسئلہ سننا۔ ایک بندہ جنازہ پڑھتے ہوئے پڑھنے کے لیے آیا لاہور سے، اس نے فروخ آباد کسی بندے کا جنازہ پڑھنا تھا، لیٹ ہو گیا، راستے میں کہیں پھنس گیا۔ جب وہ آیا تو امام صاحب سلام پھیرنے کے قریب تھے، وہ کیا کرے گا؟ میرے بھائیو وہ آئے گا تو وہ نماز کہ جس کی قضا نہیں ہوتی، وہ نماز جس کی قضا نہیں ہوتی، وہ وضو کے بغیر تیمم کر کے بھی پڑھی جا سکتی۔ یہ اصول ہے فقہا کے نزدیک۔ جو نماز یا جس نماز کی قضا بولے نا نہیں ہوتی، مثلا جنازے کی قضا نہیں ہے، کبھی سوچا ہے کہ میرا رہ گیا میں پھر پڑھ لیتا ہوں، جنازے کی قضا، عید کی قضا بھی نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو جو بندہ باہر سے آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر وضو ہے تو صرف کھڑا ہو جائے، اور اگر وضو نہیں ہے تو وہ فوراً کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ اس کو جرابیں اتارنی پڑیں گی؟ نہیں۔ جوتے اتارنا پڑیں گے؟ نہیں۔ وہ آئے، زمین کی جنس سے جو بھی چیز، مٹی، اینٹ، پتھر اس کو نظر آئے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، چہرے پہ لگا لے، ہاتھ پھیرے بازوؤں پہ لگا لے، تیمم 2 سیکنڈ میں مکمل۔ ایک دفعہ ضرب لگائے گا، چہرے پہ پھیر لے گا، ایک طرف ضرب لگائے گا تو بولے نا ہاتھوں پہ پھیر لے گا، تو اس کے تیمم کے فرائض پورے ہو گئے۔ اب جب وہ آئے گا جنازے میں تو نماز میں امام صاحب تو سلام پھیرنے لگے ہیں، وہ فوراً 2 فرض پورے کرے۔ فوراً کون کون سے؟ قیام۔ قیام کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، قیام ہو گیا، کتنی دیر لگی؟ اللہ اکبر، کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ لگا۔ 2 سیکنڈ کا تیمم، 1 سیکنڈ میں قیام، اور اس کے بعد اس نے 1 دفعہ تو اللہ اکبر کہہ دیا، 3 دفعہ اور کہنا ہے۔ کہیں کتنی دیر لگے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو اتنا ہی جنازے کا ثواب ملے گا جتنا یہاں شروع سے شامل ہونے والے بندے کو اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ اس نے کیا پورے کر لیے جنازے کے۔ میرے بھائیوں کوئی پوچھے کہ فروخ آباد میں میلاد کی محفل ہوئی تھی، کیا وقت ضائع کرتے رہے 12 بجے تک؟ اس کو کہو ہم شریعت مصطفیٰ کریم سیکھتے رہے، ہم نے سیکھا نکاح کے فرائض کتنے ہیں؟
دو، نمبر 1 ایجاب، نمبر 2 قبول۔ جنازے کے فرض کتنے ہیں؟ 2، نمبر 1 قیام، نمبر 2 4 دفعہ تکبیر کہنا، باقی تمام کی تمام میرے بھائی سنتیں ہیں۔ میرے بھائی جی میت کہتا ہے ہاں مطلب یہ شرائط ہے نا جی، فرائض، وہ شرط کی باتیں حضرت فرما رہے ہیں کہ میت سامنے ہو، یہ شرط ہے، میت سامنے ہو یہ شرط ہے۔ اور کچھ لوگ جو غائبانہ آج کل وہ بن رہا ہے ایک ٹرینڈ کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لو، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی مرتے ہوئے کہا تھا، پتہ نہیں جھوٹی بات ہے یا سچی، گلی گلی میں میرے جنازے پڑھنا، اور ایک اللہ کا بندہ ہی دعا کر دے تو باویں کو بخشا جائے، اور باویں گلی گلی میں کروڑ پڑھ لے اور پھر بھی نہ بخشش ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو میت کا سامنے ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ آقا دو جہاں نے غائبانہ جنازہ پڑھایا تھا شاہ نجاشی کا، لیکن وہاں ہمارے بزرگوں نے 14 صدیوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، وہ حضور کا خاصہ تھا، وہ حضور کا خاصہ تھا۔ نمبر 2 حضور کا یہ جنازہ غائبانہ نہیں تھا، آقا دو جہاں جنازہ پڑھ رہے تھے مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر، اور نجاشی کی میت حبشہ میں پڑی تھی، لیکن اللہ نے درمیان سے سب پردوں کو اٹھا دیا، وہ میت گویا کہ آقا دو جہاں کے سامنے موجود۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نے فقہاء نے یہ بات بھی لکھی ہے، آج بھی غائبانہ نماز جنازہ اہل سنت کے ہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وہ شرط کیا ہے؟ جس علاقے میں کوئی مرا ہو، اور کینیڈا میں، امریکہ میں، کہیں دنیا کے آخری کونے میں، وہاں اکیلا ہی مسلمان ہو، کوئی اور مسلمان وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، تم اب غائبانہ اس کا پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہاں اس کا پڑھنے والا جو کوئی نہیں۔ لیکن یہ اس دور میں کون سا بندہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ چوڑ جہاں مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، اکیلا لینے کے آ گیا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فقہاء نے جتنی مثالیں دیں وہ مثالیں انسان کا ذہن کھولنے کے لیے دی۔ تو وضو نماز کے لیے بھائیوں کیا ہے؟ شرط ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا میت کا آگے ہونا جنازہ پڑھنے کے وقت میں، یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ اور جنازے کے فرائض کتنے ہیں؟ 2، نمبر 1 قیام، نمبر 2 4 تکبیریں کہنا۔ تو میرے بھائیوں یہ 4 تکبیریں کیوں کہی جاتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے شاہ نجاشی کے لیے ہی فرمایا تھا قومو، کھڑے ہو جاؤ، اور نجاشی بھائی تمہارے کا انتقال ہو گیا ہے، کھڑے ہو کے جنازہ پڑھو۔ مولا کائنات حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں جب بھی جنازہ پڑھتے تکبیریں 4 کہتے، تکبیریں 4 کہتے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھتے، تیسری کے بعد دعا ہوتی، چوتھی کے بعد آپ سلام پھیر دیتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیثیں مبارکہ۔ تو میرے بھائیوں حضور کی ولادت کے تذکرے پر صرف میلاد کی محفل کر کے گھروں گھری چلے جانا اور لنگر کھانے کو کافی سمجھنا، میرے بھائیوں یہ پہلا سٹیپ ہے۔ ابھی باقی حضور کی پوری زندگی ہمارے سامنے اتباع اور اطاعت کے لیے پڑی۔ میرے بھائیو ہماری شادیاں ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے میلاد کے اندر وہ مسئلے بیان ہو جائیں، ہمارا محفل میلاد اس برکت جیسی محفل والی کوئی کائنات میں اور محفل نہیں۔ میرے بھائیو مرنا سیکھو، جینا سیکھو۔ آج دیکھو نا لوگ سارے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے میں بھی کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، لیکن اس شعبے کا بندہ ہونے کے ناطے دیانت داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو سسٹم چل رہے ہیں یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے لوگوں کا، لیکن میرے بھائیوں کیا کوئی ڈاکٹر بننے والا بندہ اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے؟ اپنے باپ کو غسل بھی دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کوئی عورت MNA بھی بن جائے، ماں مر جائے تو اس کو غسل کفن دفن دے سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں نظام تعلیم میرا اور آپ کا کہاں جا رہا ہے؟ پیسے کتنے لے رہا ہے؟ ہر بندے کی کمائی کا 70% اس کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں تعلیم خود اپنے بچوں کا اس کا بندوبست کرو اور لوگوں کو قرآن کی طرف لاؤ اور اپنی محفلوں کی اصلاح کرو۔ میں نے اتنی ساری باتیں عرض کی ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو آپ وہ پوچھ لیں تاکہ میں شیئر کر دوں، نہیں تو جو میں نے بتایا وہ سارے میں شروع کر دوں گا سننا۔ ایسی محفل ہے نا جی عموماً مقرر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن یقین مانیں ضمیر اس سے آگے کی اجازت نہیں دیتی کہ مسئلے لوگوں کو بتا دیں، اللہ رسول کی بات بتا دیں، اس سے بڑا میلاد اور کوئی کائنات میں نہیں۔ ہمارے جو
معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب 4 تکبیریں کہتے ہیں اور چوتھی تکبیر کہہ دیتے ہیں تو معتبر قول یہ ہے کہ آپ اسی وقت ہاتھ چھوڑ دیں، پھر ایک طرف سلام پھیر دیں، پھر دوسری طرف سلام پھیر دیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جی آپ ایک طرف سلام پھیرے تو ایک ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری طرف سلام پھیرے تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیں، لیکن پسندیدہ قول جو بہار شریعت میں لکھا ہے، ہمارے حنفی بزرگوں نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہیں تو ہاتھ چھوڑ دیں اور ایک طرف پھر سلام پھیر دیں اور پھر دوسری طرف سلام پھیر دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جنازہ دعا ہے، جنازہ دعا ہے، تو یہ ایک نماز سے نکلنے کا فطرتی طریقہ تھا، بجائے اس کے کہ پڑھتے پڑھتے کو چھوڑ دیتا۔ وہ اس نے کیا کیا؟ پڑھنے نہ پڑھنے میں فرق ہی کوئی نہیں، تو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے نماز سے نکالا، ایسے دعا سے نکالا جو انسان کی سوچ کے بالکل قریب تھی۔ ٹھیک ہے جی میرے بھائیو، شادیاں بھی تو ہمیں بہتر کرنی چاہیے۔ میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہم اپنی جب شادیاں کرتے ہیں نا بچیوں کی، ہم اس میں ایک کام جو ہمیں بہت بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کرتے، وہ میں عرض کرنے لگا، وہ یہ ہے ہم اپنی مارکی پہ لاکھوں لگاتے ہیں۔ لگتا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلانے پہ لاکھوں لگتا ہے یا نہیں؟ کیمرہ مین ہزاروں لیتا ہے یا نہیں؟ ساؤنڈ والا ہزاروں لیتا ہے یا نہیں؟ آپ کے 2 خرچے اسلام کہتا ہے تمہیں کرنے چاہیے شادی کے۔ کتنے خرچے؟ نمبر 1 حق مار بیٹی کو ادا کرو، نمبر 2 ولیمے پہ خرچہ کرو۔ ایسے نہیں کہ خرچہ آپ کروڑوں کر دو۔ آقا دو جہاں کے ولیموں میں صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آقا دو جہاں نے ہماری ماؤں اور اپنی بیویوں امہات المومنین سے جب نکاح فرمایا تو آپ نے پانی اور ستو اور کھجوروں کے ساتھ بھی امت کو ولیمہ دیا۔ یہ صحیح سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تم خرچہ کرو اور ادھار لے کے ہی لاکھوں لگا دو، نو، 2 کرنے بھی ہیں تو شریعت کہتی ہے کتنی جگہوں پہ خرچ کرو، بولیں؟ نمبر 1 حق مار، نمبر 2 ولیمہ، باقی خرچے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے۔ مہندی کا خرچہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا، اللہ نے ریکوائر، بولیں اللہ نے ریکوائر نہیں کیا۔ حق مار میں میں سمجھتا ہوں ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ جب بچی کو حق مار دینے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جب بیٹی دے دی ہے تو حق مار کا کیا مسئلہ رہ گیا؟ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور اس بات کو سیرت حدیث کی کتابوں میں بھی محدثین نے لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ اماں خدیجہ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کو کتنا حق مار دیا؟ بتائے کو دوست؟ اب میں بتاؤں گا، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، حضور نے کتنا حق مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہاں نے ہماری ماں اماں خدیجہ کو 20 اونٹ حق مار ادا کیے۔ کتنے؟ 20 اونٹ کو 1 اونٹ لاکھ کا بھی لگا دو تو میرے بھائیو آج کتنی قیمت بنتی ہے۔ اور ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کتنا شرعی لکھ لیں گے، وہ مولوی صاحب بیچارے پھنس جاتے ہیں، شرعی اب لکھیں کتنا؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں کتنا لکھ لیں؟ ہاں بولیں کتنا؟ مجھے میرے بھائیو دیانتداری سے بتاؤ، 3 پیس ایک سوٹ اور ایک اچھی کمپنی کا جوتا کیا 5000 میں آتا ہے؟ تو ایک عورت اپنا پورا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے ساری عمر کے لیے، ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، در و دیوار چھوڑے، محبتیں چھوڑی، وہ تمہارے گھر میں آ رہی ہے، کیا صرف اور صرف 5000 حق مارے؟ نہیں میرے بھائیو، اپنی شادیاں ٹھیک کرو، شادیوں میں 2 خرچے کرو اگر اللہ نے دیا ہے تو۔ نمبر 1 حق مہر ادا کر، کتنا؟ جتنی طاقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب لوگ ایک اور ظلم بھی کرتے ہیں، جب نکاح ہونے لگتا ہے کتنا جی لکھ دیں؟ 5 لاکھ لکھ لیں، دینا کتنا ہے؟ پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا زیادہ زیادہ تیر مارا تو بعد میں عورت سے معاف کروا لیا، تو باوقار آدمی کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور کرے اور اپنی شریک حیات کے پاس تنہائی میں جا کے معاف کروا لے۔ میرے بھائیو حق مار بہتر کرو، اپنے ولیمے بہتر کرو۔ اور ولیمے کے بارے میں جانتے ہیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا دو جہاں نے فرمایا بے ست طعام و طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا۔ عرض کیا گیا حضور ولیمے کا کھانا سنت تو برا کھانا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اس ولیمے کا کھانا سب سے زیادہ برا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ذرا سوچیں نا، اسی حضور کے میلاد کی محفل میں جو بزم ذکر و فکر مصطفیٰ کی محفل ہے کہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے بھائیو ہر چیز کی اصلاح درکار ہے،
محافل میلاد سے لے کر اپنے پورے شادی بیاہ جینے مرنے تک ہر چیز کی اصلاح درکار ہے۔ اور یہ اصلاح کہاں ہوگی؟ اہل سنت کی 11ویں کی محفل میں، اہل سنت کے کلوں کی محفل میں، اہل سنت کے میلاد کی محفل میں، اہل سنت کے عرس کی محفل میں۔ اگر یہ اصلاح کی باتیں شروع ہو جائیں ہم ایک بہت بہتر مسلمان بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکی، ناپاکی، توبہ، یہ میں نے جو لیکچر آپ کو دینا ہے چھپا ہوا، اس کے اندر ساری باتیں، وضو کے فرائض، وضو کے غسل، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز توڑنے والی چیزیں، یہ صرف ایک پیج کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں لکھی ہیں۔ وہ میرے داتا صاحب کے لیے یہ چھپوایا تھا، تو 200-300 کاپی آپ کی قسمت کے وہ لے لیجئے گا اور لوگوں کو بانٹ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ اسے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔